السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے کا طریقہ، نیت کیسے کریں گے، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر سنتیں رہ جائیں، فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لیے، اب سنتیں کب پڑھیں گے، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ چند مسائل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے جان کر آپ اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ نماز ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں گے، اور یاد رکھیے گا نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے، اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طریقے سے زبان سے نیت کر سکتے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ طرف میرا کعبہ شریف کے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سی بھی صورت، جو بھی آپ کو صورت آتی ہو، مثال کے طور پر سورہ اخلاص پڑھ لیں، کوئی بھی آپ کو صورت آتی ہو صورت ملائیں۔ صورت ملانے کے بعد پھر رکوع اور سجود کریں گے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اب نہ ثنا پڑھیں گے اور نہ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اب بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ یہ یاد رکھیے گا ثنا اور اعوذ باللہ یہ صرف پہلی ہی رکعت میں پڑھی جائیں گی، اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ نہیں پڑھیں گے۔ پھر جب شروع کریں گے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اب دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سی بھی صورت، جو بھی آپ کو صورت آتی ہو صورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، پھر دونوں سجدے کریں گے، پھر قعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے، یہاں پر التحیات پڑھیں گے۔ التحیات پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب بھی ہم نے تیسری رکعت بسم اللہ سے شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ پڑھی، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سی بھی صورت ملانی ہے، اس کے بعد رکوع اور سجود۔ پھر چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو تب بھی بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سی بھی صورت، جو بھی آپ کو صورت آتی ہو وہ صورت ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع اور سجود، پھر قعدہ اخیر میں بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے۔ التحیات پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ ہے سنت مؤکدہ ادا کرنے کا طریقہ۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، جو ہم سورت تلاوت کریں گے 4 رکعتوں میں، ان کی ترتیب کا تھوڑا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر آپ نے جو پہلے سورہ پڑھی، اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ سورت تلاوت کر رہے ہیں، وہ پہلی جو سورت آپ نے پڑھی اس سے اگلی سورت پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم نے ترتیب قائم رکھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورت پڑھی، دوسری رکعت میں اس سے آگے والی سورت پڑھیں گے، تیسری رکعت میں اس سے آگے والی سورت پڑھیں گے، یعنی آگے کی طرف ہم نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ ترتیب آگے کی طرف ہوتی ہے، پیچھے نہیں ہوتی۔ اگر بھولے سے شروع کر دی، کسی نے ترتیب الٹ کر دی بھولے سے، تب تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر اس طرح کیا تب بھی مناسب نہیں ہے، تبھی ایسا کرنا مناسب نہیں۔ یہ سنت مؤکدہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ 4 رکعت سنت مؤکدہ کیسے ادا کریں گے؟ اس کے بعد دوسرا مسئلہ، اگر سنتیں رہ گئیں، ہم نے فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لیے، مثال کے طور پر مسجد میں پہنچے، جماعت ہو رہی تھی، ہم آتے ہی جماعت کے ساتھ شریک ہو گئے، کیونکہ سنت نہیں پڑھ سکتے جب جماعت کھڑی ہو۔ اب ہماری جو فرضوں سے قبل 4 سنتیں تھیں وہ سنتیں رہ چکی ہیں، اب وہ سنتیں کب پڑھیں گے، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو فرض پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ جو ظہر کے فرض ادا کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں ان کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ جو ہماری پہلی رہ چکی تھی، 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے کے بعد ہی ہم پڑھیں گے۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر اور اس کی جو صحیح ترتیب ہے پڑھنے کی وہ یہی ہے
کہ پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کریں گے، اس کے بعد پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ جو ہماری پہلی رہ چکی تھیں وہی ادا کریں گے، اور ان کے پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے، کوئی الگ سے کوئی اور طریقہ نہیں ہے، اور یہی طریقہ ہے جو ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ تو یہ ہے 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے کا طریقہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ نیت کیسے کریں گے، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر پہلے والی سنتی رہ جائیں تو وہ کب پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔